السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت، یہ جو آپ نے جس سے آپ درس دے رہے ہیں اس کے اندر اصل میں آوازیں بہت آ رہی ہے. ہیڈ فون وغیرہ لگا ہوا ہے کیا آپ کو؟ ہاں، ایئر فون نہیں لگا. نہیں لگا ہے نا؟ وہ آواز آ رہی، اب آ رہی صاف. ہاں ہاں، آپ صاف آ رہی ہے. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. صدق اللہ علیہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم علماء کرام، ائمہ اعظام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کا عنوان انجمن دیندار انجمن کے سلسلے میں صدیق دیندار کی زندگی کے حالات، اسی طرح اس کے دعوے اور بھی اس کے بعد کفریہ عقائد آئیں گے انشاءاللہ. تمام علماء کرام سے خصوصاً گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ غور سے ان باتوں کو سماعت فرمائیں. پہلے تو دیندار انجمن کا جو بانی ہے، جس کا نام صدیق حسین ہے، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں پیدا ہوا اور کہاں بڑھا، کہاں پڑھا، کن سے تعلیم حاصل کیا، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس کو غور سے سماعت فرمائیں. صدیق دیندار کے سلسلے میں، یعنی صدیق حسین کے سلسلے میں، ایک تو قول یہ ہے کہ ہمارے ورنگل ضلع کے پالم پیٹ علاقہ، جس کو بالم پیٹ بلکہ لکھا ہوا ہے، وہاں جا کے میں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ اس نام کا کوئی آدمی یہاں پر سننے میں نہیں آیا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے ورنگل کے ایک گاؤں بالم پیٹ میں یہ پیدا ہوا، یعنی اس کے ابا کی ادھر نوکری تھی، شاید وہ ادھر آئے، یہیں پیدا ہوا. لیکن وہاں کے گاؤں والوں سے تحقیق کرنے پر اس بات کا علم ہوا اس نام کا کوئی آدمی ادھر نہیں تھا. بڑے بوڑھوں سے بھی تحقیق کیا، میں نے پوچھا. اب اس کے ددیال تمل ناڈو کے علاقے کا ہے، اور صدیق حسین کا جو ننیال ہے مہاراشٹرا کے اودگیر علاقے کا رہنے والا ہے، یعنی ننیال. تو ددیال تمل ناڈو اور ننیال اودگیر. پھر اس کے بعد خاص طور سے یہ آدمی کی جو تعلیم ہوئی، گلبرگہ کے اندر تعلیم ہوئی. اور ایک اہم بات جو خاص طور سے رہ گئی وہ یہ، جب صدیق حسین پیدا ہوا تو ان کے والد صاحب نے کیا کیا، فوراً یہ کہہ دیا کہ بہتر یہ کہ اس کو اٹھا کے کوڑی میں پھینک دیا جاتا. نہ جانے اس کے چہرے میں کیا نظر آئی اس کے والد کو کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ اپنی بیوی سے، یعنی ان کی والدہ سے، کہ بہتر ہے کہ اس کو اٹھا کے کوڑی میں پھینک دیا جاتا.
یعنی اشارہ کچھ مل گیا تھا کہ فیوچر میں مستقبل میں بڑا ہو کر یہ آدمی کچھ خراب نکلے گا۔ پھر اس کے بعد خصوصاً جب یہ آدمی بڑا ہوا تھوڑا، گلبرگہ میں تعلیم ہوئی، پھر دوسرا مدراس کے اندر تعلیم ہوئی، تیسرا حیدرآباد کے کالج میں، سٹی کالج میں تعلیم ہوئی، اور پھر اور ایک بھی قول لکھا ہوا ہے کہ لاہور کے کالج میں بھی تعلیم ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں، آواز تو آ رہی نا آپ حضرات کو؟ ہلو؟ جی الحمدللہ۔ یہ دنیا کی تعلیم جی کے سلسلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب رہا دینی تعلیم کس سے حاصل کیا، اس سلسلے میں کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے اصل میں یہ علماء کرام سے تعلیم حاصل نہیں کیا، بلکہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھا دیا اور پھر رخ بتا دیا قادیان کا، کہ قادیانی ایمان کے ڈاکو اور اسلام کے دشمن کا بیٹا یعنی بشیر الدین محمود کے پاس گیا، اور بشیر الدین محمود سے یہ آدمی ملا اور اس کے ہاتھ پر یہ بیعت کیا۔ پھر قادیانیوں کا ایک گروپ ہے لاہوری گروپ، تو محمد علی لاہوری سے بھی ملاقات کیا اور اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا۔ تو ایک تو بشیر الدین محمود سے جو قادیانی کا بیٹا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، دوسرا محمد علی لاہوری اس سے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اساتذہ میں بنیادی جو تعلیم دینے والے ہیں، صحیح تعلیم جو دینے والے ہیں، علماء کرام نہیں ہیں، بلکہ قادیانی ایمان کے ڈاکو ہیں، ایک تو محمد علی لاہوری اور دوسرا بشیر الدین محمود۔ تو بہرحال اس طریقے سے اور بشیر الدین محمود کے ہاتھ پہ یہ بیعت بھی کیا۔ اسی وجہ سے جب خصوصاً اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی کے بارے میں اس نے صاف طور سے لکھا۔ ایک کتاب تو اعادہ اسلام، دوسری کتاب ختم نبوت کا قرآنی مفہوم۔ اب یہ ختم نبوت کا قرآنی مفہوم کتاب، اعادہ اسلام کتاب، اب اس میں اسلام کا اعادہ، دیکھو الفاظ خود کیسے خطرناک دہراتے جا رہا، اسلام کا اعادہ، انبیاء کا اعادہ، صحابہ کا اعادہ، ختم نبوت کا اعادہ، یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے یہ شخص یہ شروع میں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اعادہ ہو رہا، یعنی پھر اس کو لوٹ کر آ رہے ہیں، یعنی صحابہ، انبیاء، اسلام، یہ سب ختم نبوت، اس کا پھر اثر نو اعادہ میں کر رہا ہوں، اس کو لوٹا رہا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کیا کہ آہستہ 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 یہ لوگوں، جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے تعلیمات حاصل کیا، اب آنے کے بعد سب سے پہلے کرناٹک کے علاقے گدک، وہاں پر خصوصاً لنگایت جو قوم ہے، جو حقیقت میں ہندو حضرات تو نہیں ہوتے لیکن ہندو لوگ اپنے میں شامل کرنے کی ان کو کوشش کرتے، تو لنگایت سے اس نے دعوت دینا شروع کیا کہ دیکھو میں بھی چند بشوشر ہوں، تمہارے ہندوؤں کے اندر جو موعود آنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں، لہٰذا آپ لوگ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ اس طریقے سے تعلیم دینا اس نے شروع کر دیا، تو کھلبلی مچ گئی، بہت بڑا ہنگامہ ہوا، خود ان کے لوگوں نے زبردست طریقے سے ایک پوائنٹ پیش کیا اور کورٹ کچہریوں کو بھی اس کو جانا پڑا کہ تم تو مسلمان ہو، وہ ہندو لوگ کہنے لگے، لنگایت لوگ، تم تو مسلمان ہو، اور پھر یہ موعود جو ہے مسلمانوں کا ہندوؤں کا کے لیے نہیں ہو سکتا، تمہارا مذہب الگ ہے،
ہمارا مذہب الگ ہے، جب دونوں کا الگ ہے تو تم ہمارے ماؤد کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ لہذا کوٹ کچریں پھرنا پڑا، ہنگامے ہوئے، گڑبڑیں ہوئی، بہت بڑے فسادات ہوئے، گڑبڑا گا، یہ فتنہ مچانا جب شروع کر دیا اس نے۔ اب اس کے بعد آخر کار پھر وہاں سے فتنہ مچاتے ہوئے حیدرآباد آصف نگر محلے کے اندر خصوصاً خانقاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور وہاں کے اوپر خصوصاً یہ اڈا ڈال دیا۔ وہاں ان کے دفتر میں، آفس میں خود میں بھی گیا، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی گئے، اور جا کر تحقیق کی، معلومات کی یہ کون ہے یہ صدیق دیندار۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کتاب نکالا، کتاب نکال کے بتایا دیکھو رام کی نماز۔ تو رام کی نماز کیا ہے؟ وہ تو رام نماز پڑھتے تھے۔ نہیں وہ پیغمبر۔ ارے پیغمبر ہونے کا یقینی علم آپ کو کیسے ہوا؟ دیکھو جواب نہیں۔ یعنی رام بھی پیغمبر کے نہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور زبان سے بھی ان کے ہیڈ آفس کے اندر جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں بھی کہنے لگے ہو رام پیغمبر اور لکشمن پیغمبر، یہ سب پیغمبر ہے کہنے لگے۔ حالانکہ اسلامی عقیدے کے لحاظ سے قطعی طور پر ان کو پیغمبر ہرگز نہیں کہہ سکتے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف ان کے بارے کے اندر نہیں۔ اپنے وقت کے معتبر انسان تھے، لیکن ان کے بارے میں نبی ہونے کا قطعی علم نہیں ہے، لہذا ہم حتمی طور پر ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ زبانی دعویٰ کرتے ہوئے کہنے لگا نہیں وہ پیغمبر ہے۔ تو پیغمبر ہونے کا آپ کو علم کیسے ہوا بتاؤ؟ تو نہیں کوئی دلیل نہیں۔ تو کتابوں کے اندر بھی لکھے، اور آفس جا کر ہم لوگ پوچھے، وہاں بھی گئے۔ اب اس کے بعد کتابیں لکھنا یہ آدمی شروع کر دیا۔ اب یہ کتابوں کے اندر یہ بتا دیے کیا صدیق دیندار کے حالات لکھ کے، اس کے اندر تمام چیزیں وہ لکھ دیے کہ دیکھو یہ شخص، ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر صاف صاف طریقے سے اس آدمی نے لکھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پھر ہوا، یعنی اعادہ اسلام جیسا اس نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں بعثت ثانی۔ قادیانیوں سے چونکہ اس آدمی نے فائدہ اٹھایا، یعنی ان کی تعلیمات کا، اسی لیے سلو پیزن سے قادیانیت کا پرچار شروع کر دیا۔ قادیانیوں کا ایک نظریہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعثت ثانی ہوئی۔ تحفے گرریہ صفحہ نمبر 168 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا کیا بلکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بعثت ثانی، جس طرح دوسرے احکامات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، یعنی مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ تو یہ الفاظ سیم جیسا قادیانیوں کا نظریہ ہے، اسی طرح صدیق دیندار یعنی صدیق حسین نے اپنے نظریے کا اظہار کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر 1300 سال میں مبعوث ہوئے۔ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے عرب میں، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث آئے 1300 سال میں۔ تو قادیانیوں کا نظریہ بھی وہی ہے، اور یہ صدیق حسین کا نظریہ بھی وہی ہے، دونوں کا نظریہ یہاں پر سیم ملتا جلتا۔ اور پھر دوسرا، اس نے چونکہ قادیانیوں کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، ختم نبوت کا قرآنی مفہوم بول کے کتابچہ لکھ دیا۔ اب ختم نبوت کا قرآنی مفہوم لکھ کے اس میں کیا تعریف کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ، یعنی 1300 سال میں ایک مرتبہ آنے کا سلسلہ۔ تو ختم نبوت کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب جو مسلم شریف جلد نمبر 2 عربی صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 6220،
اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، بہت ہی اہم ترین، چونکہ اکثر علماء کرام کو میں نے دیکھا ختم نبوت کا مطلب مفہوم حدیث سے بیان کرو، جواب نہیں دیتے۔ اس لیے خاص طور سے ایک دو نہیں بلکہ 2 لاکھ اسٹیکر چھپا کے پورے ہر جگہ تقسیم کر دیے، پھر 50,000 چھپائے، وہ بھی ختم ہونے آ رہے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ ختم نبوت کا مفہوم حدیث کی روشنی میں۔ کون سی حدیث؟ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 6220۔ اس حدیث کا ٹکڑا کیا ہے؟ وَأَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي، یعنی ایک تو قادیانی ایمان کا ڈاکو، دوسرا دیندار انجمن والے، تیسرا مہدوی فرقے والے، چوتھا ریاض احمد گوہر شاہی والے، یہ اور شکیل بن حنیف، یہ پورے کے پورے لوگ، اسی طرح شیعہ اثنا عشری کے لوگ، یہ تمام لوگوں نے ختم نبوت کا صحیح مفہوم سمجھا نہیں، جس کی بنا پر یہ لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، حدیث کی روشنی میں مطلب ہمارے سامنے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي، یعنی میرے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ اکثر حدیثوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علماء کرام نے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تو لا نبی بعدی کا مطلب لا نبوت بعدی، یہ مطلب ہے۔ قادیانی ایمان کا ڈاکو، اسلام کو دشمن، بہت بڑا قادیانی ہے مہاراشٹرا میں، عثمان آباد ضلع میں، ڈاکٹر بشارت بول کے، جب بحث ہوتی رہتی، میسیجیں ڈالتا رہتا وہ قادیانی، تو اس نے پوچھا یہ اب مطلب مفہوم جو بیان کر رہے ہیں حدیث سے بیان کرو، تو فوراً میں نے حدیث سے بیان کرتے، پیاک ہو گیا، منہ بند ہو گیا، پاؤں تلے زمین نکل چکی اور اوسان خطا ہو چکے، کچھ بحث و مباحثہ بند کر دیا، چونکہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے مطلب، بلکہ حدیث سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ ہرگز کسی کو نبوت نہیں دے گا، یعنی نبوت کا درجہ، نبوت کا مرتبہ، نبوت کا رتبہ، نبوت کا منصب، نبوت کا مقام، نبوت کا عہدہ اب اللہ ہرگز کسی کو نہیں دے گا۔ یہ مطلب وہ لوگ سمجھے نہیں سمجھ کر کہنے لگے اب کیا ہے، نبوت جاری ہے یا بند ہو گئی۔ دوسرا، جب پھنس گئے اس میں، تو پنرجنم کے نظریے کو خفیہ طریقے سے، یعنی صاف شکیل بھی پنرجنم کا قائل، لیکن زبان سے ہرگز اختیار نہیں کرتا، اور یہ کون؟ دیندار انجمن والی بھی پنرجنم کے قائل، لیکن کھلم کھلا ہم لوگ قائل ہیں، ہرگز نہیں کہتے۔ اور اسی طرح خاص طور سے دیکھو، قادیانی اور یہ شکیل اور یہ چاروں کے چاروں، یعنی گوہر شاہی فتنہ والے، قادیانی فتنے والے، شکیلی فتنے والے اور دیندار انجمن، یہ چاروں کے چاروں حقیقت میں پنرجنم کے نظریے کے قائل ہیں، لیکن یہ لوگ زبان سے ہرگز نہیں بولتے، صاف نہیں بتاتے۔ چونکہ اب دیکھو، دوبارہ مبعوث ہوئے بولتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، یہ دوبارہ کہاں سے لیا؟ یہ لوگ خاص طور سے دیکھو، قادیانی کی ایک کتاب ہے کلمۃ الفصل، صفحہ نمبر دیکھو 158 کے اوپر، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد نے صاف لکھا، کیا؟ قرآن کی آیت نقل کر کے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، نقل کر کے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایک اور دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے، تو ایک اور دفعہ مبعوث کرے، یعنی اس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری،
چوری یعنی جھوٹ تو بولتا ہے، غلط تو بولتا ہے اور قرآن مجید کی آیت نقل کر کے۔ اسی طرح یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے یہ دیندار انجمن کا بانی صدیق حسین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے، یعنی خاتم النبیین کا اعادہ ہو گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یا روپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، بھیجا۔ تو جبکہ اسلامی نظریے کے لحاظ سے آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ہی مرتبہ دنیا کے اندر جنم لیتا، پیدا ہوتا، دو جنم پنرجنم ہرگز اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اگرچہ کہ زبان سے کھلم کھلا اعلان ہرگز نہیں کرتے کہ ہم لوگ پنرجنم کے قائل ہیں، دو جنم کے قائل ہیں، چاروں کے چاروں دیکھو، لیکن حقیقت میں وہی ہے ان لوگوں کا نظریہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو کمالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں وہ اپنے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، مسلم شریف کی حدیث کو، مسلم شریف جلد نمبر 2 عربی کتاب صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 6220، وَأَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، یعنی کسی کو اللہ ہرگز نبی نہیں بنائے گا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے نبی بنا کے ہے۔ دیکھا آپ نے، کیونکہ پھر وہ لوگ سوال کرتے کیا بول کے، جب لا نبی یا بادی پیش کر کے کوئی نبی نہیں آتا جب بول رہے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آتے؟ تو لا نبوت بعدی حدیث پیش کرے تو پھنس جاتے کہ لا نبی یا بعدی کا مطلب لا نبوت بعدی، اب اللہ ہرگز کسی کو نبی نہیں بنائے گا، یعنی اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کو پیدا نہیں، اور جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ۔ اب یہ دیندار انجمن کا فاؤنڈر بانی یعنی صدیق حسین صرف نبی کا دعویٰ نہیں بلکہ خاص طور سے مظہر خدا، یعنی میں اللہ کے روپ میں، اللہ کی شکل میں آیا، مہر نبوت کتاب ہے، سمجھے۔ اب یہ ان کے کتابیں جب ہم لوگ ان کے دفتر یعنی ہیڈ آفس کو خاص طور سے جب گئے تھے، آوازیں بہت کٹ کر کے آ رہی ہے، آپ بول رہے ہیں نا تو آوازیں کٹ رہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی کتاب کا نام بتایا تھا، تب بھی صرف کتاب کا نام سمجھ میں نہیں آیا، باقی صفحات سمجھ میں آئے۔ جی جی تو شاید غالباً آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر کھڑکی وغیرہ بند ہوگی، اس وجہ سے نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے۔ دیکھ لیں۔ اب آ رہی آواز؟ ہاں جی، اب صاف آ رہی ہے آواز۔ تو ایک تو حلول وہ ظہور کا نظریہ، حلول یعنی دودھ کا، جیسے دودھ میں پانی مکس ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ میرے اندر مکس ہو گیا، آ گیا، حلول کا عقیدہ۔ دوسرا ظہور یعنی اللہ مظہر خدا، خدا ظاہر ہو گیا میرے روپ میں۔ اللہ مخلوق میں حلول و ظہور فرماتا ہے، ایشور اوتار صفحہ نمبر 22 تا 24۔ تو ان لوگوں کی کتابوں میں ایک کتاب ہے ایشور اوتار، اس کے صفحے 22 اور 24 پر۔ اب ان کے دفتر جا کے خاص طور سے ہم لوگ یہ کتابیں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کتاب یعنی مہر نبوت ہو یا ایشور اوتار ہو یا ختم نبوت کا قرآنی مفہوم ہو، ان کتابوں کو ہرگز نہیں دے رہے، جو دے رہے ہیں وہ عام کتاب ہے۔ اسی طرح اعاد اسلام ہے، تو اعاد اسلام تو وہ مل چکی ہے، لیکن یہ کتابیں ہرگز نہیں دے رہے بلکہ چھپا رہے۔
کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتا رہے نہیں نہیں وہ کتاب یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، اس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسرا، دنیا کی اصلاح کے لیے آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، اللہ خود اتر کر نہیں آتا، یہ آپ، لیکن مہر نبوت کتاب میں صاف لکھا ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ خود آتا ہے۔ دیکھا آپ نے، دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ خود اتر کر نہیں آتا، اللہ آتا ہے، بلکہ صاف صاف لکھا ہے۔ ان چیزوں کو جب پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جیسے حیدرآباد کے ایک نوجوان حافظ صاحب کی شادی تھی، تو وہ بولے وہاں یہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے، خطبہ پڑھانے آنا، بولے ٹھیک ہے بول کے میں وہاں گیا۔ اس میں صدیق دیندار کے ماننے والا آدمی گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، اسی طرح ہرا شملہ پہن کر، ان کا خصوصی لباس ہے، اور خاص طور سے اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیان ہونے کے بعد، ارے تم کون سی جماعت کے پوچھا؟ تو صدیق دیندار کے۔ پھر صدیق دیندار کے تو کفری عقائد ہے، آپ تحقیق کرنا چاہیے تھا، آپ تحقیق کیوں نہیں کرے؟ تو نہیں تحقیق کرا، بولے تو مولانا عبدالقیوم صاحب کی کتابیں اچھا تفصیل سے لکھے، وہ پڑھے کیا؟ تو کہنے لگا نہیں وہ مولانا ہمارے اوپر الزام لگائے، ہمارے عقیدے ایسے نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں۔ تو بولا جب تمہارے عقائد کفریہ ویسے نہیں ہیں تو پھر اس صدیق حسین وہ آدمی کو چھوڑ دو۔ جب تمہارے عقیدے کفریہ نہیں ہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس آدمی کے جب یہ کفری عقیدے ان کی کتابوں سے ثابت ہو گئے تو پھر اس کو غیر مسلم کافر تم کیوں نہیں کہتے؟ اب کیا بحث شروع کر دی؟ نہیں ویسا الزام لگائے، الزام کوئی نہیں لگائے۔ پھر کتابیں نکال کے جو حوالے مہر نبوت کا حوالے دیے صفحہ نمبر، اور ختم نبوت کا قرآن مفہوم حوالے دیے صفحہ نمبر، اعادہ اسلام کا حوالے دیے صفحہ نمبر، پورے کتابیں جو ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ بیٹھیے، ان کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیجئے، وہ عبارت اس میں ہے یا نہیں ہے اس میں دیکھو، اور دیکھنے کے بعد تحقیق کر کے توبہ کر کے اس فتنے کو آپ چھوڑ دو۔ فتنے بولتے گرم ہو گیا، اے فتنہ کہیں ہوتا ہمارا، ارے کفری عقائد کا آپ لوگ پرچار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کفری عقائد ہیں تو سمجھنے کے لیے، حالانکہ جو نوشا تھا وہ نوشا کے رشتہ داری، وہ شخص نوشا کا رشتہ داری تھا، سمجھے؟ تو سمجھائے تو سمجھنے کے نہیں، ضد ہر در میں یہ لوگ جتنے، صدیق حسین ایک طرف تو ذہین شخص تھا لیکن سمجھداری سے اس نے کام نہیں لیا، لہذا آہستہ آہستہ شروع کے اندر غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں۔ اب ان کے ہی ایک آدمی جو توبہ کر کے اسلام قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد زبردست کتاب لکھے، وہ کتاب کا نام انشاءاللہ میں گروپ میں ڈالوں گا، وہ بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ تو وہ آدمی کا کہنا ہے جو توبہ کر کے اسلام قبول کیا اور یہ دیندار انجمن اس فتنے کو جو حقیقت میں بے دین انجمن آپ کہنے والا بن گیا، اس آدمی کا کہنا ہے کہ میں بہت پکا آدمی تھا، میں کٹر آدمی تھا اور صدیق حسین کے تمام تعلیمات کا پرچار کرنے والا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس آدمی سے میں نے پوچھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، ایک آدمی پوچھا تو یہ جواب دینے لگا، مرزا غلام احمد قادیانی تو متعلم عالم دین تھا اور متبع سنت تھا۔ وہ تو جب میں سمجھ گیا، ارے پوری دنیا کے علماء کرام تحقیق کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، مرتد تھا، اسلام سے خارج تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس آدمی کو یہ کہہ رہا ہے کیا، بلکہ یعنی صدیق حسین وہ عالم تھا، متبع سنت تھا۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے صدیق حسین کے جو لوگ ہیں یعنی دیندار انجمن کہنے والے، نہیں ہم لوگ ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم نبوت کو ہم لوگ مانتے ہیں،
پہ ختم نبوت کو مانتے ہیں بولنے سے بات ختم نہیں ہوتی. ختم نبوت کے سلسلے میں 1400 سال سے، یعنی صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، آج تک علماء کرام جس مفہوم سے بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس اس معنی کہ تم ختم نبوت کو ماننا. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آخری نبی، دیکھو قادیانی ایمان کے ڈاکو بھی جھوٹا دعویٰ کرتے، ہم بھی آخری نبی مانتے، اور یہ دیندار انجمن والے بھی دعویٰ کرتے، ہم بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے، مہدوی لوگ بھی بولتے ہم بھی مانتے، اور یہ گوہر شاہی کے لوگ بھی. لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جس عقیدے سے ماننا ہے، صحیح عقیدے سے، جیسا کہ میں نے اب مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے بتایا، ویسے عقیدے سے نہیں مان رہے، بلکہ زبان سے دعویٰ تو ہے آخری نبی ماننے کا، لیکن حقیقت میں یہ لوگ آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ صدیق حسین کو ہی نبی کا درجہ، نبی کا مرتبہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آنے کا عقیدہ یہ لوگ مانتے ہیں، اور پبلک میں دھوکہ یہ دیتے ہیں عوام میں کہ دیکھو علماء کرام ہم لوگوں کو خواہ کافر بولتے، قادیانی بھی یہی بولتے، دیندار انجمن والے بھی یہی بولتے، مہدوی حضرات بھی یہی بولتے، اور گوہر شاہی کے لوگ بھی یہی بولتے، یہ خواہ علماء ہم کو کافر بول رہے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے علماء کرام خاص طور سے ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ اگر واقعی مسلمان ہیں تو جیسا اسلامی عقیدہ ہے 1400 سال سے جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اس عقیدے سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اور پھر جو نبی کی صفات ہے وہ غیر میں مت شامل کرو. مثلا مبعوث من اللہ 1، معصوم عن الخطا 2، مفترض تا 3، یہ نبی کے اندر ماننا ہے، اور نبی کا منکر کافر ہوتا. اب یہ لوگ یعنی قادیانی ہو یا شکیلی ہو یا پھر یہ صدیق حسین کو ماننے والے دیندار انجمن بولنے والے ہو، یہ مہدوی ہو یا شیعہ ہو، یہ سب لوگ ختم نبوت کا غلط مفہوم ایک تو بیان کر رہے ہیں، اور اپنے گرو، اپنے فاؤنڈر، اپنے بانی کے بارے میں یہ نظریہ رکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے آئے، یعنی معمور من اللہ بول رہے ہیں، یا مبعوث من اللہ بول رہے ہیں، یا معصوم عن الخطا بول رہے ہیں، مفترض تا بول رہے ہیں، اور ان کا انکار، صدیق حسین کو نہیں مانے کافر ہو جاتے سمجھ رہے ہیں. اور وہ سید محمد جون پوری جو ہے جس نے مہدی کا جو دعویٰ کیا، اس کو اگر نہیں مانے کافر ہو جاتے بول رہے ہیں. ارے وہ اللہ کی طرف سے آیا تو ہاں بول رہے ہیں، ارے وہ معصوم ہے کیا بولتے ہاں بول رہے ہیں، اس کی اطاعت فرض ہے بولتے ہاں. دیکھا آپ نے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا اور دوسروں کو بتانا، کوئی آدمی نبی کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن جو عقیدہ، جو ایمان نبی کے اوپر رکھنا ہے ویسا عقیدہ رکھ رہا. جیسے ریاض احمد کو ماننے والے بھی وہی رکھ رہے ہیں، کیا مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مفترض تا، اور اس کا منکر کو کافر سمجھ رہے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ہو، دیندار انجمن بول کے نہیں، کوئی بھی دنیا میں ایسا عقیدہ، ایسا ایمان رکھ رہا جیسا نبی کے اوپر رکھنا ہے، اور ان کے منکر کو کافر سمجھ رہا، تو یہ بھی کافر ہے. یعنی یہ بھی حقیقت میں ختم نبوت کے منکرین کے اندر ان کا شمار ہے. اس لیے تمام علماء کرام سے خصوصاً گزارش ہے، 2 پیج میں ختم نبوت کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب، بلکہ ہم لوگ اردو میں اور اسی طرح انگلش میں، تیلگو میں بھی تیار کریں، اب ہندی میں بھی تیار ہو رہا انشاءاللہ. تو بہرحال عوام کے دل و دماغ میں ختم نبوت کا صحیح مفہوم پہلے سے کوٹ کے دل و دماغ میں اگر ہم بھر دیں گے ہر ایک کے، اب یہ فتنہ پرور لوگ جب آ کے بھٹکانا شروع کریں گے، اور پیغمبر کی، نبی کی صحیح تعریف، بھئی شرع عقائد نصفی میں صاف کر دیا حضرت نے، انسان بعثہ اللہ لتبلیغ الرسالہ. دیکھو نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے. تو اللہ کی طرف سے یہ لوگ آتے ہیں. ہاں اب یہ جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آئے.
شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے غلط قرآن مجید کا غلط مطلب بیان کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے، ختم نبوت کی غلط تشریح کر کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ ہم پہلے کے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور پھر بدعات ظاہر ہونے لگے، صحابہ کو گالی دیا جانے لگے، تین چیزیں بھی نمودار ہو چکے، فتنے بھی ظاہر ہو چکے، صحابہ کو گالی بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر بدعات بھی ظاہر ہو چکے۔ ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی ذمہ داری بتائی۔ عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ دیکھیں، عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ ضروری جو چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کی وجہ سے کفر عائد ہوتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے ایک مسلمان، یعنی علماء سے تو بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، وہ کیا، جمعہ کے موقع پر یا فجر کے بعد درس قرآن میں ہو یا درس حدیث میں ہو، ٹہر ٹہر کر اطمینان سے کہ دیکھو بھئی یہ ایمان کی چیزیں ہیں، اور کن کن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے یہ معلوم کرنا۔ چونکہ اللہ نے تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کا انکار کرے۔ اب اس کی تشریح کر کے بتانا۔ انکار کی صورتیں دیکھو، ایک ہے انکار کی صورتیں، دو ہے انکار کی صورتیں، تین ہے، اور ایک ہے لیبل اسلام کا لگا کے کفر کو پیش کرنا، جس کو زندیق کہتے ہیں۔ اور زندیق تو بہت ہی خطرناک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اقبل توبۃ الزندیق، زندیق کی توبہ کو میں قابل قبول سمجھتا ہی نہیں۔ دیکھا آپ نے، تو ظاہر بات ہے ہمیں چاہیے کہ عوام کو کھول کھول کر سمجھانا۔ ارے بھئی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، آیا نہیں آیا پوچھ لینا۔ جمعہ کے اردو بیان میں تو بات کر سکتے، تو سامنے والوں کو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں، اور یہ بھی بولنا کہ دیکھو یہ اطمینان سے ٹہر ٹہر کر میں نے دین کی بنیادیں جو بیان کیا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جمعہ کی نماز کے بعد آپ لوگ ضرور پوچھو۔ اب اس میں جو لوگ، جیسے ہم لوگ جا رہے تھے کہاں، ظہیر آباد پہنچے، تو موضوع تھا مسعودی فرقے کے بارے میں، ایک 5 منٹ دعا سے پہلے شکیلی فتنے کے بارے میں میں بول دیا۔ اب دیکھو 3 نوجوان اڑ گئے، ارے مول صاحب ایسے لوگوں کو شکیلی فتنہ بولتے کیا؟ ہاں ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا، روزانہ ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کو آ کے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ تو BHL سے آ رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ تو بسوا کلیان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ارے پھر تفصیل سے بٹھا کے انفرادی طور پر سمجھائے تو پتہ چلا یہ لوگ بھٹکنے والے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے۔ دیکھا آپ نے، تو کئی نوجوان بچے جو نہیں معلوم ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں، ان لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ گئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، حق و باطل کی تمیز نہیں، دین کی بنیادی باتیں، فنڈامنٹل آف دا اسلام جس کو کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، آسانی سے بھٹکتے۔ جیسے ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ، ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 16 لاکھ لوگ سبسکرائب ہو گئے یونس گوہر شاہی کے بیانات سننے والے اس میں۔ دیکھا آپ نے، تو اس لیے ہمیں چاہیے، اب تو انشاءاللہ کل بھی درس ہے اور بھی تفصیل سے بیان کر دیا جائے گا۔ اب حضرات سے خصوصاً گزارش ہے کہ یہ آدمی کس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، کہ چند چیزیں آئی تھی۔ ایک تو اولیاء اللہ کے بارے مہر نبوت صفحہ نمبر 35 پہ صاف لکھ دیا، اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ جب یہ عبارت پیش کرتے نہیں اس کا مطلب وہ نہیں، مجازی معنی میں بولے، حقیقی معنی میں نہیں بولے۔ ارے بھئی مجازی معنی میں بھی یہ بولنا جائز ہے کیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جائز نہیں۔
یہ مجازی معنی حقیقی معنی وہ نیت سے بولی، وہ اس کی نیت الگ تھی، بلکہ ہیرا پھیری کر کے ایسا بدل دیتی یہ لوگ جس کی کوئی حد نہیں، اچھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو چند بے شوشر اللہ کا مظہر ہے بول کے بولا، اور اتنا ہی نہیں، جاہ و جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ لباس سے چند بے شوشر کے جلوہ فرماتا ہے، مہر نبوت صفحہ نمبر 27 دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ظہور کرتا ہے، یعنی ظاہر ہوتا ہے روپ میں، شکل میں۔ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مبعوث ہوئے 1300 سال میں، یعنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں آیا۔ دوسرا، اللہ کا مظہر، اللہ کی شکل میں، اللہ کے روپ میں دنیا میں اصلاح کے لیے اللہ خود آتا۔ تو اللہ کے بارے میں کفری عقائد اور نبی کے بارے میں کفری عقائد۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان خواہ مسلمان کا مقام انبیاء سے دیکھو کہیں اونچا اور بہت بلند ہے۔ دیکھا آپ نے صاف صاف لکھ دیا، ختم نبوت کا قرآنی مفہوم صفحہ نمبر 82، صفحہ نمبر اسی طرح 88۔ تو نبی کے برابر بولنا کفر ہے درجہ، یا تو نبی سے بھی بڑا درجہ مان لے رہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے عقائد اتنے خطرناک کفریہ ہیں کہ سننے والے کی اوسان خطا ہوتی ہے۔ کیا ایک مسلمان کے عقائد ایسا ہو سکتے؟ کیا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اب بات ختم ہو رہی، اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو نوٹ بھی کر لیں، اور یہ چیزیں ریکارڈنگ بھی کر دیا ہوں انشاءاللہ، بھیجا دوں گا۔ اور آپ حضرات کل بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اسی طرح بیٹھیں۔ اب کچھ سوالات وغیرہ آپ لوگوں کو کرنا ہے تو سوالات کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔